محترمہ مجھے تو آپ کی انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بالکل آپ کے منہ میں بالکل پٹوارن کی زبان ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں، کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کس طرح کے سوالات اور الزامات لگا رہی ہیں کہ ہمیں ووٹ کب ملے؟ آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں ووٹ کب ملے؟ کبھی آپ الیکشن کمیشن آئی ہے، دیکھا ہے آپ نے کہ ہمارے فارم 45 جو ہیں وہ کیا کہانی بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ملک میں لوگوں کے گھروں میں، عام شہری کے گھروں میں پولیس بلا وارنٹ کے گھسے، چادر چار دیواری کا تقدس اس پامال ہو، بنیادی انسانی آزادی بار بار پامال ہو، جس ملک میں لوگوں کے کاروبار سیاسی وجوہات پہ بند ہو، جہاں پہ پارلیمنٹیرین اغوا ہو، پریس کانفرنس پہ مجبور ہو، یہ سب قبول ہے، لیکن قرضہ ہاتھ سے نہ جائیں. یہ عجیب سی منطق ہے. جو ہمیں خودداری چاہیے، ہمیں سیلف اسٹیم چاہیے، اور ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کریں. اتنا سا مطالبہ رکھا ہے کہ بے شک قرضہ دے، لیکن اس سے پہلے الیکشن آڈٹ کرے. اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چور نہیں ہے تو ان کو اس پہ اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے. آپ اس کو ڈیفالٹ سمجھ رہی ہیں. ڈیفالٹ تو تب ہوگا کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو یا مینڈیٹ کی آڈٹ نہ ہو، آڈٹ کر لیں، بے شک IMF کر لیں، جس پہ ریفرنیل یا جس طریقہ کار سے کرتے ہیں کر لیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن آڈٹ پہلے کریں اور پھر IMF جو ہے پاکستان کو لون ایڈوانس کریں. اس میں غلطی کیا ہے؟ کس کو تکلیف ہے؟ اور IMF جو ہے وہ کوئی ہمارے خالازاد ہیں جو ہمارے حق میں آڈٹ کریں گے؟ انٹرنیشنل کسی انٹیٹی کو ہائر کر کے وہ آڈٹ کرائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس سے ڈیفالٹ کر جائے گا، تو لہذا ڈیفالٹ زیادہ ضروری ہے یا پامالی ضروری ہے؟ بنیادی حقوق کی، قانون کی حکمرانی کی پامالی قبول ہے، لیکن قرضہ نہ جائے یہ قبول نہیں ہے. کس طرح کی قومی حمیت اور غیرت ہے ہماری؟ عوام کا بیڑا غرق تو پہلے سے ہو چکا ہے. قانون کی حکمرانی آپ کو کہیں نہیں. جہاں جس ملک میں اخلاقیات نہ ہو، ویلیوز نہ ہو، قانون نہ ہو، عدالتوں کی آزادی نہ ہو، بنیادی حقوق، انسانی حقوق کا احترام نہ ہو، جہاں جس ملک میں فسطائیت اور طوائف الملوکی گیلور کر رہی ہو، وہ قبول ہے. وہ سب کو قبول ہے کہ بس یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرضہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر کشکول اٹھا کے بھیک مانگنے کے لیے سب کے پاس پوری دنیا میں جانا چاہیے بھکاری بن کے. قرضہ ضروری ہے، باقی سب کچھ غیر ضروری ہے. جس ملک میں بنیادی حقوق نہ ہو وہ ڈیفالٹ کر جائے یا نہ کر جائے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. نہیں، میں ایک منٹ اس کا میں جواب دے دوں. نہیں، میں پہلی بات تو یہ ہے، میں گزارش کروں آپ سے، آپ اپنے سوالات کو پھر آرام سے بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کے سوالات سے مجھے تعصب کی بو آئی. میں روزانہ 10 8 انٹرویو دیتا ہوں. کائنڈلی آپ ذرا اپنے سوالات کی نوعیت پہ ذرا غور کر لیں. مجھے کیوں اس طرح فیل ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا؟ آپ کے سوالات کافی افینسو ہیں. نمبر 1، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال جس انداز میں کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں، وہ میرا حق ہے. لہذا خاتون ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہم آلریڈی پسی ہوئے لوگ ہیں، ظلم اور جبر کے شکاری ہیں، اوپر سے آپ ہمارا مذاق بھی اڑا رہی ہے، تو یہ تو گوارا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے جو آپ نے ابھی کیا، ہم کسی بھی پازیٹیو لیجسلیشن کی تائید کریں گے. پاکستانیوں کی قانون سازی ان کے فائدے کے لیے، یہ بنیادی ہمارا کام ہے. اس پہ ہم کوئی رکاوٹ حکومت کو نہیں ڈالیں گے، لیکن جہاں پہ یہ وسائل کا استعمال کریں گے تو ایک ایک نوالہ جو ہے وہ قوم کو حساب دیں گے. اس پہ ہم ان کو مجبور کریں گے. عدم اعتماد کی بات اس وقت دیکھی جائے گی جب ہمارے نشست ہمیں واپس ہو جاتی ہے. اسٹریٹجی تو ہمیں خان صاحب بھی دیں گے اور دیتے رہے ہیں. البتہ بہت سے معاملات پہ چیئرمین کی ذاتی جو ان کی گٹس ہوتی ہے، ان کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو لہذا ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ جو بھی خان صاحب کی طرف سے چیئرمین کی مسند پہ بیٹھیں وہ اس ایسی صلاحیتوں کا عامل ہو
کہ جہاں پہ ہر چیز کے لیے وہ خان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پارٹی کو خود پرو ایکٹیولی اور ایگریسولی چلا سکیں.